ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو ہے نا ہزاروں الجھنوں کا شکار ہیں۔ زندگی اتنی فاسٹ اور اتنی مشکل ہو گئی ہے نا کہ لوگوں کو خوش ہونے کے لیے بھی نہ کوئی بہانے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگوں کے ذہن ریلیکس نہیں ہیں، ہر وقت بے تحاشا الجھنوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہنوں پہ 100 قسم کی جو ہے سوچیں منڈلا رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آج آپ سے چند ایسی باتیں کروں گی جنہیں اگر آپ نے شوق سے، دل سے اور غور و فکر سے سن لیا تو انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی بہت سی پریشانیاں جو ہے نا حل ہو جائیں گی، آپ کا ذہن اور دل جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم میں سے بہت سے لوگ تو یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ مجھے بھی اتنا نواز دیتا، کیا تھا اگر میرے پاس بھی کچھ مال و دولت ہوتی۔ جن کے پاس مال و دولت ہے نا، یقین مانے وہ بھی کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں۔ اللہ سے جب بھی مانگے نا سکون مانگا کریں۔ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل ایک چیز میں ہے، راضی برضائے رب۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھیں۔ ایک چیز کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ ہوتا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ یعنی اس بات پر یقین رکھیں کہ جو بھی کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آگے فیوچر میں ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہی ہوگا۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ یہی ہمارے ایمان کا منطقی تقاضا بھی ہے۔ بالفرض اگر کسی نے آپ کو پتھر اٹھا کے مارا ہے تو اب یہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتھر آپ کو لگے گا نہیں۔ اس نے تو مار دیا، اس نے تو اپنا کام کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب تک اللہ کی رضا نہیں ہوگی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا، وہ پتھر ہمیں زخمی نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ کا اپنا تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، مخلصین اللہ الدین کہ آپ اس کے دین کے لیے مخلص ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی مخلص ہوگا۔ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، کہ جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے، جیسا میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے، ویسا ہی وہ مجھے پا لیتا ہے، وہی حالات جو ہے نا وہ پا لیتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس چیز پر یقین ہوگا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے وقتی طور پہ ہمیں ناگوار ضرور گزرا ہے، ہمیں تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی ہمارے لیے۔ آگے جا کے ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ اوہو اس چیز میں تو میرے لیے خیر تھی، اس وقت مجھے کتنا غصہ آیا تھا۔ بیدک الخیر ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں خیر ہی خیر ہے ہمارے لیے۔ اور جب ہمارا اس چیز پہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کا نتیجہ پھر نکلتا ہے جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ وہ دکھ میں ہوں گے، نہ وہ ان پہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت صرف آخرت کے بارے میں ہے، قیامت کے دن کے بارے میں ہے، لیکن اس دن تو صرف جزا و سزا ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو یہ آیت جو ہے نا دنیا کے لیے بھی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ پہ کامل یقین رکھتے ہیں، نہ تو ان پر کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم، کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین رہتے ہیں، نہ ہی وہ ٹینشن اور ڈپریشن میں رہتے ہیں، نہ ہی وہ طرح طرح کی سوچیں پالتے ہیں کہ اف پتہ نہیں کل میرے ساتھ کیا ہوگا، کہ اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا، آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کتنا برا ہوگا۔ نہیں، اگر اللہ پہ یقین ہے نا تو اللہ سے اچھا گمان رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھا ہی کرے گا آپ کے ساتھ۔ بس تو پھر ٹینشن اور پریشانی کیسی، طرح طرح کی سوچوں کا غلبہ کیوں ہے؟ اپنے ذہن کو بالکل آزاد کر دیں، اللہ کے ذکر کے لیے اپنے دماغ کو خالی کر دیں۔ اپنے دماغ میں کوئی سوچ آتی بھی ہے نا اس کو جھٹک دیں، کسی سے کہہ دیں یا کسی ڈائری پہ لکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں۔ اگر دنیاوی سوچیں ہیں، کوئی ذمہ داریاں ہیں، کسی بھی قسم کے ذہن میں لین دین کا کوئی مسئلہ ہے تو اسے رائٹ کریں، اسے لکھیں اور اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو آزاد چھوڑ دیں۔ یہ اللہ نے ہمیں چھوٹی سی زندگی دی ہے، آزمائش کا گھر ہے یہ دنیا، تو اس زندگی کو کوشش کریں کہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خوش اسلوبی سے گزار دیں، پریشانیوں اور جھنجھٹوں سے نکلیں باہر، تھوڑا اپنی زندگی کو تھوڑا سا انجوائے کریں، اپنے ذہن کو ریلیکس دیں، اللہ کی طرف جائیں، وہ آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ اللہ سے مانگے جو آپ نے مانگنا ہے وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ اگر دل سے مانگے گا نا وہ ضرور عطا کرے گا آپ کو۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دوست بنتا ہے ان کا جو اللہ کو دوست بناتے ہیں، جو اس کے بن جاتے ہیں اللہ بھی ان کا بن جاتا ہے بلا شبہ۔ تو لہٰذا اپنی جو ہے نا دنیاوی ٹینشنوں کو نا چھوڑ دیں، اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ ہماری ٹینشنیں تو کچھ بھی نہیں ہے، جو مشکلات اور پریشانیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو انہوں نے دین کے لیے اٹھا لی ہیں نا، بس وہی پریشانیاں تھیں۔ ہم تو سب کچھ ہے ہمارے پاس، ہم نے تو دین کے لیے کوئی پریشانی اٹھائی ہی نہیں ہے، ہمیں تو بنا بنایا دین مل گیا ہے کہ بس اتنا سا ہمیں کہا گیا ہے کہ اللہ کی مانو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو، اللہ تمہیں تمہاری رضا بھی نواز دے گا۔ اتنا سا ہم سے تو کہا گیا، اتنا سا مطالبہ ہے، اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا بھی آپ کی بن جائے اور آخرت بھی آپ کی ہو انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔